وصحبہ اجمعین۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب مل کر ہدیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے شمع رسالت کے پروانوں کے جھرمٹ میں جلوہ گر تھے۔ لبہائے اقدس کو جنبش ہوئی اور یوں میٹھے بول بخشے، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے لے اور ان پر خود عمل کرے اور اس کو سکھائے کہ جو ان پر عمل کرے گا۔ جب یہ فرمان اقدس جاری ہوا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گویا کہ یہی کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میں حاضر ہوں، میں ان 5 باتوں کو آپ سے پا کر اس پر عمل کروں گا۔ اگلا جملہ استاذ العلماء خطیب ابو اعظم نازش اہل سنت حضرت گرامی قدر والا جا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب دامہ اقبالہ کی نظر ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ نے یہ عرض کی کہ میں حاضر ہوں تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معلوم ہوا جو ان کی چوکھٹ پر دل و جان سے حاضر ہو جائے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ دل و جان سے حاضر ہو، فقط زبان سے حاضر نہ ہو۔ دل و جان سے حاضر ہونے والوں کی اور فقط زبان سے حاضر ہونے والوں کی کیفیات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو دل و جان سے حاضر ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھے، جلسے بھی اٹینڈ نہیں کیے، کتب بینی کی طرف بھی نہ آئے، باقاعدہ ان کو گائیڈ لائن بھی نہ دی گئی تھی، لیکن روز مکہ شریف کی سخت دھوپ اور تپتی زمین پر سینے پہ پتھر رکھ کر لٹا دیا جاتا تھا، وہ پھر بھی احد کی صدا بلند کیا کرتا تھا۔ اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا علماء کی زیارت کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، کچھ 4 وقت کے کتابوں کے پڑھ لیے، لیکن سوچا کرتا ہوں کہ حضرت بلال پاک نے کیا پڑھا تھا، کہ کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے۔ اور آپ ہی کی نظر یہ بات ہے کہ حضرت مولانا روم الامامت نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت بلال پاک سے فرمایا تھا کہ جب جب تو بلند آواز سے یہ نام لیتا ہے تب تب تیری اذیت میں یہ اضافہ کر دیتے ہیں، اس لیے تو زبان کو روکے رکھا کر، دل ہی دل میں نام لیتا رہا کر۔ لیکن مولانا روم الامامت لکھتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ گزرے تو پھر آج ان کے وجود پر برسنے والے کوڑوں کی آواز بھی آ رہی تھی اور ان کے لب سے یار کے نام کی صدا جو بلند ہو رہی تھی وہ آواز بھی آ رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرہانے کی طرف بیٹھے اور کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو دل ہی دل میں یہ نام لے لیا کر، روز تمہیں اذیت دیتے ہیں، اذیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو سنیے جو دل و جان سے حاضر ہیں ان کا جواب کیا تھا۔ مولانا روم لکھتے ہیں یہ سن کے سرکار سیدنا بلال حبشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا ہے مرد کامل تیرا مشورہ نیک نیتی پر ہے اور میری خیر خواہی کے لیے ہے اور مجھے درد اور کرب سے بچانے کے لیے ہے، لیکن میں کیا کروں، صرف منہ والی زبان پہ تو میں روک لگا سکتا ہوں، یہاں تو وجود کا ایک ایک بال زبان بن چکا ہے اور یار کا نام لے رہا ہے۔ تو
تو حاضر ہو جائے دل و جان سے، فقط زبانی جمع خرچ نہیں، دل و جان سے حاضر ہو جائے، اور جب دل و جان سے حاضر ہو جائے تو پھر سرکار اس کا ہاتھ پکڑ لے، اور جس کا ہاتھ حضور پکڑ لے پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو بھائی صرف تصویریں کھینچ رہے ہیں اور آپ جتنا بھی ادھر منہ کریں گے وہ نہیں کھینچیں گے، آپ ادھر توجہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان علماء کی نظر سے سبق سنانے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت سرکار سیدی و آقائی و مرشدی امام محمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی قدس سرہ العزیز نے میرے کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین کریمین سیدین سعدین کریمین کی شان میں، اور وہ ایمان والے ہیں، اس کے ثبوت میں کتاب لکھی شمول الاسلام، وہاں اعلیٰ حضرت نے ایک روایت درج کی کہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جو ہیں ان کا نام ہے حضرت ثابت، حضرت حارث۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار فرماتے ہیں سچے ناموں میں سے ایک نام حارث ہے۔ تو ان سے بعض اہل مکہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا دودھ کے رشتے کا بیٹا ہے یہ کہتا مر کے پھر اٹھیں گے تو قیامت کا دن ہوگا، کوئی تکڑی لگے گی جس پہ نیکیاں بدیاں کھلیں گی، کوئی لمبا سا پل ہے جس پہ سے گزرنا ہے، کوئی جنت نام کی چیز ہے، کوئی دوزخ نام کی چیز ہے، بھلا مٹی ہو کر بھی کوئی پھر اٹھتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حارث کہتے میں چپ رہا اور میں دربار سید عالم میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ لوگ یوں کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، یوں کہتے ہیں، میں آپ کو بتانے یہ لگا ہوں جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ فرمایا حارث رضی اللہ تعالی جب وہ دن آئے گا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ہے وہ دن جس دن کی میں تمہیں خبر دیتا تھا۔ جس دن کی میں تمہیں خبر دیتا تھا۔ سنیے سنیے سنیے، جب وہ ہاتھ پکڑ لے کسی کا تو کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب وہ میرا ہاتھ پکڑیں گے، جب وہ میرا ہاتھ پکڑیں گے تو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک جنت میں داخل نہ کر دیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت حارث۔ حضرت حارث کون ہے؟ سیدتنا حلیمہ سعدیہ کے شوہر۔ سیدتنا حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ۔ دودھ کے رشتے سے ایک تو اس دروازے نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، چونکہ یہ بہشتی بھی نہیں ہے، اس کو بند کر دیں، وہ آگے والا دروازہ کرنے دینا۔ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے سبب ان کا رشتہ ہے، اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حارث جو ہیں ان کو جو فضل و کمال ملا ہے وہ حضور کی نسبت سے ملا ہے، اور بھائی صاحب جو اس نسبت سے حضور سے منسوب ہو گئے ان کا اتنا مان ہے، وہ کہتے ہیں وہ تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک جنت میں داخل نہ کر دیں۔ تو پھر سید و انور اطہر و مقدس عالی مرتبت والا جاہ حضور النور سرکار سیدنا عبداللہ اجنبی اجنبی نام نہیں ہے نا میں نے، کیونکہ پیر طریقت ہو تو اتنے لقب ٹھیک ہے، وگرنہ حضور کے والد صاحب کو صرف عبداللہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، سمجھا کہ سچ بتائیے ان کا حق کتنا ہوگا۔ اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ
علیہ مخدومہ کریمہ ولیہ نبیہ تقیہ زکیہ سعدیہ صالحہ کاملہ مومنہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کی ذات پاک کو کتنا مان ہوگا اپنے شہزادے پر. بات اتنی ہے کہ جس کا وہ ہاتھ پکڑ لے، آپ اس کا پکڑتے ہیں جو یہ کہے کہ حضور میں حاضر ہوں. کریم نے میرا ہاتھ پکڑا، توجہ رکھیے گا، اور فرمایا حرام کام سے بچ، سب سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. عموماً آپ ہمارے اسٹیجوں سے ممبر سے یہی سنتے ہیں، نماز پڑھیے یہ ثواب ہے، حج کیجئے یہ ثواب ہے، روزہ رکھیے یہ ثواب ہے، عمرہ کیجئے یہ ثواب ہے، تلاوت قرآن کیجئے یہ اجر ہے. کریم نے جو پہلا کام بتایا ہے اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ نہیں کرنا. سبحان اللہ. کچھ نہیں کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرما حرام کام سے بچ، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے کا جو اجر ہوتا ہے وہ تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. یہ پہلا کام. تو پھر لبیک یا رسول اللہ کے تحت حاضری کیا ہوئی کہ حرام کاموں سے کنارہ. شراب حرام ہے، نکاح سنت ہے. نکاح جیسی پاکیزہ سنت کے ساتھ مہندی کی دھما چوکڑی میں شراب کے جام چلانے کی کس نے اجازت دی؟ عجب بات ہے کہ کوئی موقع آئے تو لوگ کہتے ہیں مولانا کا کیا کام ہے ان کاموں میں. تو ہم پوچھتے ہیں سنت نکاح میں اس بات کا کیا کام تھا جس سے اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حرام کام سے بچ، اور حرام کام سے بچنے کی کیفیت کے بارے میں میں نے کبھی روایت درج کر چکا ہوں، اور آج تو میں پورا مفتی صاحب کو سبق سنا رہا ہوں، اور آپ میرا سبق سننے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ بہت خوبصورت آواز، مترنم لہجہ، اور لہجے کے اندر ایک خوبصورت قسم کی نرمی. یوں کہہ لیجیے کہ لحن داؤدی کا کوئی حصہ انہیں بخشا گیا تھا، اور اس شخص کا نام تھا زازان. پہچان تھی گویے کی حیثیت سے، اور وہ بھی باجا بجا کر. اور اس پر اور غضب یہ تھا کہ شراب کا نشہ، باجا بج رہا ہے، گا رہا ہے، اور شراب کے نشے میں دھت ہے. اور قریب سے وہ فرد گزرا. یہاں حضرت مفتی صاحب کے کئی شاگرد بیٹھے ہیں تو لفظ استادی پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے لکھا ہر امت کا ایک استاد ہوتا ہے، میری امت کا استاد عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بارگاہ اقدس کا وہ قرب حاصل تھا کہ باہر سے آنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت اطہار کا کوئی فرد ہے، اور اس کی تصدیق و تائید اور یقین تک کا درجہ یوں حاصل ہوتا ہے. حضور قطب الحق والدین مرشد گنج شکر خلیفہ سلطان الہند سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہو گئی. روزانہ 3000 مرتبہ رات کو درود شریف پڑھ کے آرام فرماتے تھے. شادی کے معمولات میں مصروفیت کے سبب 3 راتوں سے وہ ہدیہ بارگاہ میں نہ کر سکے. علاقے کے ایک فرد نے منظر دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہے، خوبصورت قبہ نما عمارت ہے، اور کوئی اندر جاتا ہے باہر آتا ہے. میں نے پوچھا کہ قبہ شریف جو بنا ہے اس میں کون ہے؟ رحمت عالم مولانا افروز ہے علیہ السلام. تو کہا میں نے بھی زیارت کرنی ہے. تو میں نے کہا وہ جو دروازے پہ بندہ کھڑا ہے نا چھوٹے قد کا، وہ عبداللہ بن مسعود ہے، انہی سے کہنا پڑتا ہے کہ حضور کو پیغام دے. تو وہ اندر میسج وہ
اندر جا کے عرض کریں گے اور پھر سرکار جو فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا. تو یہ بھی کہنا تھا حضور میرا نام ہی اخبار جو میں زیارت کرنی ہے. رکو میں اندر جاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے. عرض کی حضور فلانا بندہ ہے زیارت کا متمنی ہے. فرما اس کو کہہ دو تیری آنکھیں ابھی اس قابل نہیں ہیں, پر چونکہ تو ہماری دہلیز تک آ گیا ہے تو چل تجھے خالی نہیں لٹاتے. جملہ کہنے لگا ہوں ساڑھا ایک کام کر دے. کام کیا ہے؟ ہمارا ایک غلام ہے قطب الدین بختیار کاکی. میں حضور محدث اعظم کی ایک نسبت سے چشتی بھی ہوں. پتہ نہیں ہے چشتی خواجہ صاحب کا نام سن کر چپ ہوتے میرا دل کرتا ہے کچھ جہاز کروا کے سب کو اجمیر شریف کا پھیرا لگوانا ہے. انشاءاللہ لگ جائے گا. حضور غریب نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بات ہو رہی تھی. فرما قطب کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کی ہویا تینوں 3 راتاں ہو گیا تیرا تحفہ ہی نہیں آیا. لبیک یا رسول اللہ کی حسین صداؤں کو بلند کرنے والوں, یہ تو ہمیں آنے میں دیر لگتی ہے, رحمت کی باہیں تو ہر وقت کھلی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی. ہر وقت یہ باہیں, ہر وقت وہ کرم کی باہیں. ہم تو مائل پر کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. وہ بندہ حاضر درگاہ قطب الدین ہوا اور سلام کے بعد عرض کی کہ رات سرکار نے صاحب و تسلیم کی بارگاہ میں اس صورت میں حاضری کا شرف ملا ہے. اور حضور نے آپ کو سلام فرمایا. یہ سننا تھا قطب الدین کھڑے ہاتھوں کو باندھ لیا, سر کو جھکا دیا, میرے کریم کا سلام آیا ہے. اور ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی ہے. وہ فرماتے 3 راتوں سے تیرا تحفہ نہیں آ رہا. حضور خود پاک دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے اور رو کر فرمایا یہ خواب سچ ہے, کیونکہ اس بات کو میں ہی جانتا ہوں, حضور تو جانتے ہی ہیں. تیری بڑی مہربانی. اور اب سنیے جو میں نے کہا تھا جو دل و جان سے حاضر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نکاح کی صورت میں پاک بی بی آئی ہے. آپ نے ان کو طلب کر کے فرمایا تو بڑی امیدیں لے کر میرے آنگن میں آئی ہے, پر سجن رستے پہنے میری اس مصروفیت کی وجہ سے میں اپنا حق تجھے معاف کرتا ہوں, تو اپنا حق مجھے معاف کر دے. اور میں آج ہی تجھے اپنے نکاح سے فارغ کرتا ہوں. میں دنیا تو رہ جانا پر مالکہ دے بوئے تو نہیں رہ سکتا. یہ ہے دل و جان کی حاضری. یہ کہاں بھی ہے محفل میں ہم حاضر تھے, حجام کے بھٹے پہ غیر حاضر ہو گئے. وہاں لگی ہوئی طرح طرح کی تصویریں دیکھی اور بالوں کی تراش خراش کو دیکھا. فلاں کا ہیئر سٹائل پسند ہے, فلاں کی طرح کلمے اور بالوں کی کھینچا تانی اس طرح کر دیجیے. وہاں یاد رکھنا تھا سرکار کہ حضور میں حاضر ہے. تو گزارش آپ کی خدمت میں میرے بھائی یہ کر رہا تھا کہ فرمایا حرام کام سے بچ, اور بادشاہ نہیں کہ حضرت زازان توجہ رکھیں گے آپ لوگ. چونکہ میری عرض قبول نہیں ہوئی اور میں دوبارہ اپنی عرض کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, چونکہ میں ان کا مہمان بھی ہوں اور مجھے یوں ہی گزارا کرنا پڑے گا. اور یہی ایک چارہ ہے, بیچاروں کا چارہ کیا ہوتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بات کہاں سے کہاں آ گئی. انہوں نے جب اس حسین آواز کو سنا تو سنیے, کسی کو غلطی پر پا کر اس کا حال یہی نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے اس کا سر پھوڑ دیجئے یا فوراً اسے فتویٰ زدہ قرار دے دیا جائے. ایک موقع تلاش کیجئے کہ شاید یہ راہ پر جائے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے کبھی بھی فریق مخالف نے مناظرہ کیا تو میری کبھی بھی تمنا نہیں ہوئی کہ اس کے منہ سے کفر نکلے. کبھی تمنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آواز سنی, حالانکہ اس آواز میں گانا تھا, لیکن آواز سن کر فرمانے لگے کتنی پیاری آواز ہے. اور اب اگلے جملے پر آپ کی آواز کی ضرورت ہے, اگر سمجھ آئے تو کتنی پیاری آواز ہے, کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا.
نامے کے غلیظ فرد نے قرآن حکیم کو آگ لگانے کی ناپاک جسارت کی، اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اور ہم نے 2-4 پوسٹیں فیس بک پہ لگائی اور کسی بھی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سجائے احتجاج بلند کی، اور کم و بیش 5-6 دن کے بعد ہم اپنی اسی حالت پر واپس آ گئے. کہیں ہمیں احتجاج کی، صرف وہ بھی ٹمپریری احتجاج کی عادت تو نہیں پڑ گئی؟ احتجاج کے ساتھ ساتھ دائمی علاج کی ضرورت ہے. کس چیز کی؟ دائمی علاج. اور دائمی علاج کیا ہے؟ اس سے پہلے افغانستان کے اندر اور پھر اس کے درمیان میں امریکہ میں ایک پادری نے، اور اب ناروے کے اندر، اور اس سے ملے جلے اور واقعات بھی کفرستان سے موصول ہوتے رہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن حکیم کے بارے میں اس کی قرآن حکیم کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا. اور پھر ہندوستان کی جتنی مذہبی جنونی جماعتیں ہیں وہ اپنے بھاشنوں میں کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان کے اندر قرآن پر پابندی لگائی جائے کیونکہ مسلمانوں کی یہ کتاب ان کو جہاد پر ابھارتی ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، غیروں کو قرآن میں جہاد نظر آ گیا اور ہمیں صرف ختم کل شریف پر ہی قرآن خوانی یاد آئی. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خال ہوئے تارک قرآن ہو کر، پتہ بھی ہے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ اس گہری وابستگی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، پر کفر آج بھی اس کتاب سے ڈرتا ہے. یہی تو میرے زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے. یہی زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے. علاج کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کی ویڈیو تو وائرل ہوگی، فیس بک پہ آ گئی، اور ہم نے اپنے جوش و جذبات کا اظہار کیا. جو گھروں کی بند کمروں میں اور چھتوں کے نیچے ہم حرکتیں کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، اس ویڈیو کو کون دیکھے گا؟ خوبصورت، قد آور، جینیس، زبان میں سلاست، ذہن کی مضبوطی، حافظہ پاورفل. فیصلہ کیا کیا مسلمان نے؟ انگلش میڈیم جائے گا. میں نہیں کہتا وہاں جانا حرام ہے، اور مد مقابل معذور ہے، ایک کام خراب ہے، پاؤں سے اپاہج جو معذور ہے، کن ذہن ہے، زبان میں لکنت ہے، اسکول کا تجربہ ہو چکا، ٹیوشن پر لے جا چکے، ہر جگہ ناکامی ہوئی. اب اس کا حال اسی مسلمان کی چھت کے نیچے یہ اعلان ہوا، اینو ہن کسے مدرسے سٹنا پینا ہے. یہ ہم ہیں. جو چیز اسکول میں، جو سکہ اسکول میں نہ چل سکا کا مدرسے میں چلائیں گے، جو ٹیوشن پہ نہ چل سکا کا مدرسے میں چلائیں گے. غیروں کی طرف تو ہم ہمیشہ آنکھیں کھول کے دیکھتے رہتے ہیں. کاش کبھی ہم اپنے رویوں کی طرف بھی دیکھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہے. فقط آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیے اور دیہاتوں کے بزرگوں سے پوچھ لیجئے کہ قرآن حکیم کا کوئی نسخہ کثرت تلاوت کے سبب اس کے اوراق قابل تلاوت نہ رہتے اور اوراق منتشر ہو جاتے، اس کا کوئی ٹکڑا شہید ہو جاتا، تو مائیں بیویاں پاکیزہ ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو تعویذ میں بڑھا کر بچوں کے گلے میں ڈال دیتی تھی کہ یہ مٹکا ضائع نہیں کرنا، یہ قرآن پاک کا صفحہ ہے. اور ہم ترقی اتنے کر گئے ہیں کہ وہ اوراق جو کبھی تعویذ میں پیک کر کے گلے میں ڈالے جاتے تھے، وہ آج بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لگے ہوئے ٹین کے پیپے جو ہیں ان میں بآسانی مل جاتے ہیں. نہ تو ادھر ادھر کی بات کا، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. نتیجہ نکالیے. اور میں نہیں چاہتا، ابھی 2 خطابات بھی ہونے ہیں، حضرت صاحب کا خطاب بھی ہونا ہے، اور میں بہت جلد اپنی بات کو، ایک بات کو کافی ٹائم لگ گیا، اختصار کے ساتھ اب کام لینا چاہتا ہوں. علاج کیا ہے؟ کفر قرآن سے چڑھ رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا
سے چڑھتا ہے، چھڑتا ہے، گھبراتا ہے، تو پھر تو زبان بند کیوں کرتا ہے؟ ہر بات میں ہی ان کا ذکر چھیڑنا شروع کرتا ہے۔ تو کفر اگر قرآن سے چڑھ رہا ہے اور چڑھ رہا ہے، یہی اس کے چڑچڑے پن کی وضاحت ہے کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، تو جواب دیجئے اس کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ماریے اور تحیہ کر لیجئے، فیصلہ کر لیجئے، عمل کی دنیا میں قدم رکھ دیجئے کہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن کا صرف حافظ ہی نہیں بلکہ عالم بنانا ہے۔ اور کفر کو بتا دیجئے کہ جس قرآن کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہے، ہم مسلمانوں کا اس قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہوا کرتا ہے۔ جاری بات ہے، یہاں مشیری سبحان اللہ بھی کون کہہ سکتا ہے؟ ویسے تو آسیبیں چڑھا کے مار دیں گے، مر جائیں گے، یہ تو آسان سا لفظ ہے، لیکن سارے بچوں کو قرآن کا عالم بنانا، یہ پھر دنیا چ بھی تو رہنا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک لفظ بولا تھا، صرف زبان سے حاضر نہ ہو، دل و جان سے حاضر۔ وہاں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں زبانیں، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا، شکلیں نہیں دیکھتا، رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہ بات ہے، اسی لیے صوفیاء نے کہا جس کو وہ نہیں دیکھتا، اس سے مراد معاذ اللہ اس کے دیکھنے کی نفی نہیں، بات ہے خاص توجہ کی۔ فرمایا جس پر وہ خاص توجہ نہیں فرماتا اس کو سوار کے رکھتا ہے، اور جس کو وہ دیکھتا ہے، یعنی دل کی بات ہو رہی ہے، اور لگا کبھی یہ بھی سوال کے رکھیا کر تاکہ یہاں کی گندگی ہٹ میں واضح ہو جائے، حرام کام سے بچ۔ شراب کو چیزیں میں ایک بات چلی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے چادر سر پہ ڈال کے کہا کاش اس آواز سے قرآن۔ تو ہمارے اگر جاننے والوں میں کوئی بچہ تاش کے اڈے پر چلا گیا، جوئے کے اڈے پر چلا گیا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ انہیں ٹھیک نہیں ہونا، اس کا حل یہی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، انہوں نے اپنی چادر اتار کے اس پہ ڈال دی، چادر ڈال دی اور چلے گئے۔ زازان جب اپنا گیت بجا بول کر اور وہ باجا بجا کے ٹھہراؤ اس میں آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ کوئی چادر ہے، وہ پھر چادر بھی مرد دی، سبحان اللہ، مرد سے یاد آیا مدینہ منورہ ہے اور آگ نے رخ کیا شہر کرم کا، لوگ گھبرائے اور دور ہے مراد مصطفیٰ کا۔ سرکار سے عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین آگ ہے شہر کا رخ کیے ہوئے ہے، اور اس کا موج اور مزاج بتا رہا ہے کہ شہر کے گھروں کو جلا کر خاک بستر کر دے گی۔ سرکار عمر پاک نے کندھے سے چادر اتاری، فرمایا آگ سے مت ڈرو، اس آگ کو عمر کی چادر دکھا دو، اس لیے کہا تھا مرد کی چادر تھی۔ اور جب آگ کو چادر دکھائی گئی تو آگ قدم پیچھے کو لے جا رہی ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کی کھو میں جا کے گم ہو گئی۔ پتا چلا صرف دھاگوں میں کمال نہیں ہوتا، کمال اس وجود کا ہوتا ہے جس وجود پہ چادر آ جائے، اور حضرت عمر سے جڑ جائے تو وہ آگ کا منہ بند کر کے رکھ دیتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی چادر کو دیکھا، ارد گرد والوں سے پوچھا یہ چادر کس نے دی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کانپ گیا، کہا وہ جو صحابی رسول ہیں۔ پتا چلا شرابیوں کو بھی صحابی رسول کی حیا تھی۔ میں صرف علماء کی زبان سے تبرک اس جملے پہ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، میں بھی صرف ڈبی میں بند کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کو۔ شرابیوں کو بھی حضور کے صحابیوں کی حیا ہوتی تھی، نہ جانے ساقی نے اب کے برس شراب میں کیا ملا دیا کہ بڑے بڑے شرابیوں کو سبحان اللہ آپ صحابہ کا حیا نہیں تھا، ان شرابیوں کو حیا تھی۔ اور پتہ اگلا جملہ کیا تھا؟ اگلا جملہ یہ تھا وہ مجھے اس حال میں دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں کہ تمہارے سر پہ چادر دی ہے۔ نتیجہ دیکھیے شرابی کی نظر میں صحابی کی حیا، اسی وقت باجا زمین پہ پٹکا، گلے میں وہ چادر ڈالی اور جا کے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے سامنے کھڑا ہو گیا، تڑپا دینے والا جملہ کہا اگر زازان توبہ کرے تو رحمان قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا رحمان کا رحم اور کرم تو تب کا تیرے انتظار میں ہے
لہذا لاحل قرار دے کر اس کو مت چھوڑیے، اصلاح کا سبب بنیے، اصلاح کا سبب بنیے، سمجھائیے کہ ہماری ڈیوٹی سمجھائے ہے۔ حرام کام سے بچ، سب سے زیادہ عبادت کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر دوسرا کام میرے کریم نے فرمایا، اللہ کی تقسیم اور عطا پہ راضی رہ، تو سب سے بڑا غنی ہوگا۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن سبحان اللہ کہنا جتنا آپ کے لیے مشکل ہے اس سے تھوڑی سی مشکل۔ ارشاد فرمایا حرام کام سے بچ، سب سے زیادہ عبادت گزاری کا ثواب تیرے کھاتے میں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرما تو سب سے بڑا غنی ہوگا۔ اور یہ جو سب سے بڑا غنی اللہ علماء کو سبق سنانے کے لیے اور باقی میرے کلاس کا جب بن جاؤ، جانے عالم علیہ السلام نے ایک دن اپنے اس قلب اطہر کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان صاحب کے پاس جو دل تھا، سلطان العارفین کے پاس، وہ تو کہتے تھے دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیا جانے ہو، اور یہاں تک اس دل کی وسعت کا 14 طبق اس دل اندر اسی تمبو وانگو تانے ہو۔ محبوب کی گلیوں کے جارود کش کے دل کی وسعت یہ ہے، تو محبوب خدا کے قلب انور کا عالم کیا ہو۔ جانے عالم علیہ السلام نے ایک دن سمجھانے کے لیے فرمایا تھا کہ غنا یہاں ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ بندے کے پاس ہو، دھلے ہوئے کپڑے بھی نہ پہن سکے تو وہ پہرے دار ہوتا ہے، غنی نہیں ہوتا۔ اور کٹیا میں بسنے والا ہو، کٹیا میں بسنے والا ہو، کٹیا میں بسنے والا ہو، اور اس کے باوجود بھی اس کا دل بادشاہوں کی طرح یوں ہوئے کہ ہر ایک کے دکھ میں کام آ جائے۔ حضرت امام مفتی صاحب کی نظر ایک بات ہے، کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، راکب دوش مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، میرے غوث اعظم کے جد کریم حضور پرنور سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ کریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ عظیم میں ایک سائل آیا، عرض کی غربت باہوں میں جکڑ چکی ہے، بھوک ہر وقت گھر میں مہمان رہتی ہے، مفلسی کودتی رہتی ہے، سب دروازوں سے مایوس ہو کر پتہ چلا ہے آپ کی چوکھٹ کا، سو آگے اس دروازے پر آیا ہے کہ جن کے نانا کی چوکھٹ کے بارے میں ایک محرم راز نے کہا تھا، امام احمد رضا نے کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، عشق نگر کے بادشاہ نے کہا تھا، اور کیا خوب کہا تھا، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے۔ حضور مدد کیجیے۔ کریم نے جب سنا 50,000 اشرفیاں دینے کا حکم صادر کیا، چلے یہاں پر تو اتنی ہی بنتی آپ کے بعد بن گئی۔ اب 50,000 اشرفیاں جس توڑے میں ڈالی گئی وہ خاصا وزنی تھا، ہو گیا 50,000 گنتے گنتے وہ ڈھیر سارا بن گیا۔ اب اسے اٹھایا نہ جائے، عرض کی اجازت دے تو میں مزدور لے آؤں، ہوں گا بھی بڑھنا سی کا لے آؤ، وہ 2 مزدور لے آیا، اٹھاؤ میرے یہ دونوں توڑے بورے، اور جو جملہ ہے آپ سے مجھے سخت اندیشہ ہے اس کے قضا ہونے کا، اس لیے یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، سنیے گا۔ جو 2 مزدوروں نے توڑے اٹھائے تو سرکار امام حسن پاک نے اپنے خزانچی سے فرمایا اینا مزدوراں کی مزدوری بھی آپ ہی دے رہے کیا بات رضا ہے شمرستان کرم کی، سہارا ہے کلید اس میں حسین اور حسن پھول، اور میرے آقا میرے مولا سید الاسیاب فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین غوث الارض والسماء پیران پیر پیر دستگیر روشن زمین سرکار سید غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قدیل نورانی شہباد لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا ہوں کہ عرس سراپا قدس کا مبارک مقدس مہینہ شروع ہوا، ایک بات آپ کے گوش
گزار کر دوں. میرا معین الدین حج کے لیے تشریف لے جا رہے, شام کا وقت تھا, گاؤں میں پڑاؤ کرنا تھا. بڑے بڑے لوگوں کو پتا چل گیا کہ شاہ جینا آ رہے ہیں. بڑے بڑوں نے گھروں کے دروازے کھول لیے, امیدیں لگا لی کہ ہم پہ کرم ہوگا, ولیوں کا بادشاہ ہمارے گھر کو رشک جنت بنائے گا. بڑے بڑے عمرا کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر غوث زمن نے فرمایا اس گاؤں میں سب سے غریب گھرانہ کون سا ہے؟ اچھا میرے ساتھ میں ماشاءاللہ ویسے بھی سلسلہ نقشبندیہ کے 2-3 حضرات تو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا سارے ہی نقشبندی بیٹھے ہوئے. ذکر الجہاد نہیں ہوتا اس سلسلے میں, اس لیے کہا تھوڑی دیر کے لیے چشتی مزاج ہو جاؤ. بتایا گیا کہ مائی بابا ہے, بے اولاد ہے, بے آسرا ہے, تو روٹی دے دے تو کھا لیتے ہیں, چھوٹا پھوٹا سا گھر ہے. غوث اعظم نے فرمایا ہمیں انہی کی گھر لے جاؤ. شاہ جینا تشریف لے گئے. مائی بابے کی یہ تمنا کب ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ اپنے گھر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ گھر اس قابل کہاں ہے کہ ولیوں کا بادشاہ یہاں قدم رنجا فرمائے. پر ان کو یہ خبر کہاں تھی کہ یہ حسنی حسینی بھی ہے, علوی بھی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں آپ سے؟ تو خیر غوث اعظم سرکار نے فرمایا ہم تمہارے یہاں رہیں گے. عرض کی حضور میرے پاس تو آپ کو بچھانے کو جگہ بھی کوئی نہیں. فرما بس ایک تولے میں مسلح ہمارے پاس ہے, اور تم اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو. مسلح بچ گیا. شاہ جینا جلوہ گر ہو گئے. راتوں رات ارد گرد کے گاؤں دیہاتوں میں خبر عام ہو گئی کہ غوث اعظم محبوب سبحانی فلاں گاؤں میں رونق افروز ہے. ابھی سہیلی نے رخ نہ دکھایا تھا کہ لوگ کپڑا لتا گہنوں چاول سونا چاندی اور مویشی لے کر نظریں پیش کرنے کے لیے پہنچ گئے. سرکار نے فجر پڑھی, فجر کے بعد رخصت ہونے لگے تو باہر سامان ہی سامان ہے, گھر میں ڈھیر ہی ڈھیر ہے. بابے نے پریشانی کے عالم میں کہا اے شاہ جینا میرے پاس تو نہ مزدور ہے نہ سواریاں ہیں, میں یہ چیزیں کس پہ لاد کے بھیجوں؟ فرمائے کہ ہماری ہے ہی نہیں ہے, یہ ساری ہم نے تمہیں عطا فرمائی. اب ایسے پیر کہاں سے ڈھونڈ کے جو چلے گئے سو کہہ گئے ملنے کے نہیں نایاب ہیں. میں حیران ہوتا ہوں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے بھی 500 روپے کی دیہڑی کرنے والے اس نظرانہ کیسے دے دیتے ہیں. اور میں سخت حیران ہوں کہ 10-10 کلو چھوٹا گوشت جن کے کتے منگل کے ناگے میں بھی جن کا ناگا نہیں ہوتا کھا جاتے ہیں, وہ 200 روپیہ کمانے والے سے بآسانی نظر کیسے وصول کر دیتے ہیں. میں نے جتنے بابوں کو پڑھا ہے سارے بابے جیبیں خالی کرنے والے تھے, اپنی دوسروں کی نہیں. اور میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں کہ جن کی مفت میں وکالت بھی کبھی اتنی اچھی نہیں رہی. ایسے تو وکیل بننا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. چلیے آپ کی مرضی, لگی ہے لگے رہے, جمی ہے جمی رہے. کیا تھا غنی, غنی کیسے رب کی تقسیم سے راضی ہے. اور اس کا ایک حل ایسا شافی وافی کافی حل جو خود اللہ کے حبیب دلوں کے طبیب علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ یہ ہے. مفہوم حدیث کا پیش کر رہا ہوں. دنیا لینا ہے تو اپنے سے نیچے دیکھ, آخرت کو لینا ہے تو اپنے سے اوپر دیکھ. یوں دیکھتا رہے گا تو پھر تمہاری نظروں میں کبھی حسرت جاں گزی نہیں ہوگی. وجہ اگر تم کچے مکان میں رہتا ہے تو کوٹھی دیکھ کے شکوہ نہ کر, کلی دیکھ کے شکر کر. اور اگر گھر کے اندر صاف چابی میں صاف پلیٹ میں دال یا سبزی پک کے سامنے آئی ہے تو یہ دیکھ کر بڑے گھروں میں ہرن کا گوشت پک رہا ہے اور مہنگے داموں مچھلی خرید کے پک رہی ہے, وہ دیکھ کے رب سے شکوہ نہ کر, بلکہ فٹ پاتھوں پر رات کے وقت سڑکوں کے درمیان جو گرینری ہے اس پر شادی بیاہ کے موقع پہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ جو تیری چھوٹی ہوئی ہڈیوں کو بھی نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں اور پھینکے کے ٹکڑوں کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جب یوں کرے گا پھر شکوہ نہیں کرے گا, شکر کرنے والا ہوگا. بابا صاحب نے کہا تھا دھوپ کا وقت, دھوپ بڑی شدید تھی, گرمی بڑی شدید تھی, مسجد میں گیا تو میری چپل کسی نے اٹھا دی, میں ننگے پیر نکلا, پاؤں جھلس رہے تھے, رب سے شکوے کرنا تھا.
میں کہنا کسی پیڑے کام گیا سی تیری نماز پڑھنی گیا سی پھر جی چپ ہو گئی پیر میرے سڑن لگ گئے چھالے نکل پڑے تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے دیکھا ایک معذور لڑکتا ہوا چل رہا تھا ساتھی سجدے میں گر کے کہا بے نیاز معاف کر دے عقل آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے کہ میں تو اب جا کے چپل نہیں پہن لوں گا جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے پاؤں ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے تو رب کی تقسیم پہ راضی رہے سب سے بڑا غنی ہوگا تیسرا کام اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر تو اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا سبحان اللہ نوجوانوں میں آپ سے ملتمس ہوں جو سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہو آپ سے عرض گزار کئی دفعہ میں یہ باتیں کر چکا ہوں اگر کسی ملک کا سربراہ سائیکل پر جا رہا ہے تو آپ فخر سے اس کا فوٹو لگاتے ہیں فلاں سائیکل پہ جا رہا ہے حضرت مصعب العلماء سے پوچھئے جو ملکوں دورے کر چکے ہیں آپ بھی اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں مثلا ایک صاحب ہمارے پاس چند دن پہلے آئے وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں کے اربوں خربوں پتی بھی جو ہوتے ہیں جن دنوں میں برف باری نہیں ہوتی وہ سائیکل پر زیادہ سواری کرتے ہیں گاڑیوں کی گراجوں میں کھڑی رہتی ہیں تاکہ وجود ایکٹیو رہے تو یہ کوئی بہت بڑا عاجزی کا نمونہ نہیں ہے ان کی روز کی روٹین ہے صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر کو پڑھو جہاں سب کچھ پڑھا ہے غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے یہ حالت ہماری ہو گئی ہے ایک حدیث گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں غور سے سن لیجیے گا 1.5 سطر میں مفہومی خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پھر سنیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغلے بجا کے غیروں کے قصیدے پڑھتے ہیں کبھی اپنے گھر بھی دیکھا کرو آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے جانے عالم علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا تھا جب تم اپنی دیواریں اونچی کرنے لگو تو پڑوسی سے اجازت دے دیا کرو کیونکہ اس کی ہوا کا سلسلہ رک جائے گا لائق چوتھا کام جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر تو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے کیا شاندار نظارہ کیا حسین منظر تھا کہ بیت المقدس کی فتح ہے اور اس مقام پر میرے آقا کی مراد سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور ڈیوٹیاں یہ ہیں کہ پہلے آقا بیٹھے گا پھر غلام بیٹھے گا اتنا فاصلہ کریں گے اور عجب اس میں اتفاق تھا کہ جب اس شہر میں جہاں لوگ استقبال کے لیے بیٹھے ہیں جہاں اپنے تو اپنے بیگانے بھی نگاہیں گاڑ کر کھڑے تھے کہ امتیں دیکھیے کون ہے جنہیں دنیا ہی اڑا کے رکھ دی تھی صرف وہ حضرات کہ جن کو سبحان اللہ کہنے سے زندگی کا خطرہ نہیں آپ سب کی باتوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتا زندگی کا خطرہ نہ ہو تو سبحان اللہ کہنے اور سبحان اللہ کہنے میں جن کو جان جانے کا خطرہ ہے تو میں کہوں گا اس خطرے سے باہر نکلیے یہ بہت اچھی موت ہے جو سبحان اللہ کہتے ہوئے سمجھ گئے بات تو دنیا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے کہ عمر ویکھنا ہے کون ہے عمر ویکھنا ہے کون ہے عمر ویکھنا ہے کون تو عجیب بات دیکھیے کہ جب اس شہر میں داخل ہونا تھا حضرت عمر پاک کا موقع بن رہا تھا پیدل چلنے کا غلام کا بن رہا تھا سوار ہونے کا غلام کہتا ہے حضور تسی پیسے پہنچو کر کے بیٹھ حضور سب لوگ انتظار میں کھڑے تو ان کے جواب کا مفہوم تقریباً یہ بنتا تھا عمر سوار ہو تب بھی عمر ہے عمر پیدل چلے تب بھی عمر ہے پتہ نہیں چلا لباس اگرچہ اچھا ہونا چاہیے اس میں شک کوئی نہیں ہے رہن سہن بہتر ہو کوئی شک نہیں حدیث میں جو اللہ تمہارے وجود پہ دی ہوئی نعمت دیکھے تو اللہ خوش ہوتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن حضرت عمر پاک نے ایک حسین نقطہ بیان کر دیا کہ ٹورا کدی گڈیاں تے کپڑیاں نال نہیں ہوئیاں کردار چنگا ہوئے نا تے ریش منگو پارٹیاں
بھیا لینا کا جبہ سیکھ کے بھی بیٹھ جائے گا. اور پانچویں بات مہربان نے فرمایا علیہ السلام و تسلیم زیادہ ہنسا نہ کر، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تابعین یا تبع تابعین کے دور کا واقعہ، نوجوان کھڑے ہی ہاں کر رہے تھے تو ایک بزرگ گزرے نے کہا مڑیو تم پتہ لگ گیا تسی جنتی ہو؟ تو نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں آکھا ایڈی بے جگری دے نال بے خیالی دے نال لاپرواہی نہ ہوئی ہنسدے ہوندے جنہوں نے پتہ لگ جائے کیسی سامعین میں سب اثر میں ضروری نہیں ہوتا. ایک نے اثر دے دیا، انہیں دل کی قسم کھا لی، انہوں ہنسنا ہی ادھر نے جدن پتہ لگ گیا. زندگی گزار دی لب پہ مسکراہٹ تک نہ آئی، موت آئی اور روح کا پنچھی اڑ گیا. تختہ غسل پہ لائے اور جب تختہ غسل پہ لٹایا تو لب کھل گئے، مسکراہٹ شروع ہو گئی. پتہ چلا